بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ویلکم ٹو دا پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس۔ اور آج ہم اے ڈی ایس کے اسلامیات کے لیکچر نمبر 11 کی جانب بڑھیں گے، اور آج کا لیکچر نمبر 11 ہمارا لیکچر نمبر 9، 10 کی طرح سورۃ المومنون کے ترجمہ و تفسیر کے اوپر مشتمل ہوگا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ میں سابقہ لیکچرز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سورہ مومنون کی جو آیات ہیں، سابقہ لیکچرز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سورہ مومنون کی جو آیات ہیں یہ امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہیں، اور ان میں جو اجزاء پیپر میں پوچھے جاتے ہیں وہ دونوں اجزاء ہی میں آپ کو بطور اسائنمنٹ لکھوا چکا ہوں۔ پہلے لیکچر میں ہم نے سورہ مومنون کا ترجمہ و تفسیر پڑھا تھا، تو اس میں مومنین کی صفات کا تذکرہ کیا تھا لیکچر نمبر 9 میں، اور لیکچر نمبر 10 میں جو ہمارا کل کا لیکچر تھا اس میں ہم نے تخلیق انسانی کے مراحل کو اور اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کے انتقال کو اور اس کے دوبارہ اٹھائے جانے کو، یعنی حیات بعد الموت، اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اور آج کا لیکچر ہمارا مزید آیات کی جانب بڑھے گا، اور جو بقیہ آیات ہیں سورہ مومنون کے اس پہلے رکوع کی، جو آپ کے بی ایس سی کے اسلامیات لازمی کے کورس کا حصہ ہے، اس میں جو بقیہ آیات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آج ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر بھی پڑھیں گے۔ لغوی جو انداز ہے ترجمے کا، یعنی جسے ہم عام الفاظ میں لفظی ترجمہ کہتے ہیں، وہ بھی پڑھیں گے، اور با محاورہ ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنے موضوع کے آغاز میں آپ کو یہ پہلے ضرور بتاؤں گا کہ سابقہ لیکچر میں ہم نے تخلیق انسانی کے جو مراحل کو پڑھا تھا، تو آخری جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ یہ فرمایا تھا کہ ہم بروز قیامت تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو اسے آگے کے جو مضامین ہیں، جو موضوعات ہیں، وہ دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ اور لقد تحقیق، خلقنا ہم نے پیدا کیا یا بنایا۔ سابقہ لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خلقنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور جمع متکلم کا صیغے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ خود ارشاد فرماتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ وہ اپنے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد، ایک، یکتا اور تنہا ہے۔ فوقکم، فوقا اوپر، کم تمہارے، سبع سات کو کہتے ہیں، طرائق راستے، اور تحقیق ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، یعنی 7 آسمان بنائے۔ یہ جو آسمان ہے، اس آیت کے تناظر میں یہ آسمان بطور راستے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ راستے ہیں۔ اور اگر آپ معراج کے واقعے کو اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیں تو معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ہر ایک آسمان سے جب گزرتے تھے تو فرشتے اس آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا وما کننا عن الخلق غافلین، وما کننا اور ہم نہیں ہیں، عن الخلق غافلین اپنی تخلیق سے غافل۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیے گا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور تحقیق ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم اپنی پیدائش سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ بڑی اہم آیت ہے قرآن کریم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا، وَأَن نَزَلَ کا مطلب ہے اتارنا، اور انزلنا ہم نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، بقدر اندازے سے یا ضرورت کے مطابق، فَأَسْكَنَّاهُ پس ہم نے اسے ساکن کر دیا، ٹھہرا دیا، فی الارض زمین میں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، عَلَا پر، ذَهَابٍ لے جانے، بِهِ لَقَادِرُونَ قادر ہیں اس کو لے جانے میں، اور بے شک ہم اس کو یہاں سے وہاں لے جانے پر قادر ہیں۔
بامحاورہ ترجمہ دیکھیے گا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم نے آسمان سے یا آسمانوں سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا اور زمین میں ٹھہرا دیا، اور بے شک ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ سابقہ آیت کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کا ذکر کر کے آسمانوں کی پیدائش کا حال بیان کیا۔ انسانوں کی بناوٹ بہت بڑی اور اہم ہے، لیکن آسمانوں کی پیدائش انسانی بناوٹ سے بھی بہت بھاری ہے اور بڑی کاریگری اور صنعت والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اوپر نیچے 7 آسمان بنائے، اور انہیں اور جو آسمان ہیں انہی جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینیں بنائی۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور تمام چیزوں کو اپنے وسیع علم سے گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر کے بس یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے اپنی مخلوق کے بارے میں ہر چیز کا علم رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی چیز زمین میں جائے یا زمین سے نکلے، آسمان سے اترے یا آسمان کی طرف چڑھے، سب چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ آسمان کی بلند و بالا چیزیں، زمین کی پوشیدہ چیزیں، پہاڑوں کی چوٹیاں، سمندروں کی تہیں، سب اس کے سامنے کھلی ہوئی ہیں۔ اور پھر ایک اہم ترین جو آب رسانی کا قدرتی نظام ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں بیان کیا کہ ہم نے آسمانوں سے ایک اندازے سے پانی اتارا اور اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ اب یوں تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کا تذکرہ روزمرہ زندگی میں ہوتا ہے، لیکن جو پانی ہے، آب رسانی کا عجیب و غریب اور حیران کن نظام ہے، جو آسمان سے بقدر حاجت و ضرورت بارش کی صورت میں برستا ہے، جس سے مخلوق سیراب ہوتی ہے۔ اس بارش سے پھل، اناج وغیرہ اور طرح طرح کی اجناس پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ پھر اپنی قدرت کاملہ کا یقین دلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم پانی کو یہاں سے لے جائیں تو ہم ایسا کرنے پر بھی قادر ہیں۔ معرف القرآن کے مصنف اپنی کتاب میں اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پانی اگر روزانہ کی ضرورت کا روزانہ برسا کرے تو بھی اس کے مزاج اور کاروبار کے خلاف ہے، اور اگر سال بھر 6 مہینے یا 3 مہینے کا اکٹھا برسا کرے تو انسانوں کے لیے مصیبت کہ اتنا پانی جمع رکھنے کا انتظام کیسے کریں اور کس طرح بڑے حوضوں اور گڑھوں میں پانی جمع کر لیں۔ اگر ایسا بھی کر لیں تو چند روز میں پانی سڑ جائے گا۔ پھر آیت کے آخر میں بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کی تہ سے جو پانی کنوؤں کے ذریعے نکالا جاتا ہے، یہ بھی قدرت کی طرف سے آسانی ہے کہ بہت زیادہ گہرائی میں نہیں ہے بلکہ تھوڑی گہرائی میں ہے، یہ پانی رکھا جاتا ہے، ورنہ پانی کی طبعی خاصیت کے مطابق یہ زمین کی گہرائی میں اترتا جاتا جہاں تک انسان کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ یعنی اندازہ کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کس حوالے سے یہ ارشاد فرمایا۔ اور پھر آسمان سے جو پانی کا نازل ہونا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص قدرت ہے۔ اور اگر سائنٹیفک حوالے سے اسے دیکھا جائے تو بہت سارے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اس زمین پر جو جاندار کا کانسیپٹ ہے وہ پانی کی وجہ سے آیا، اور سب سے پہلے اس زمین پر جو رینگنے والے یا پانی کے جو جانور ہیں وہ پیدا کیے گئے، اور پھر اس کے بعد زمین پہ چلنے پھرنے والے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور اس کے مراحل کو سائنسدانوں نے بڑے انداز کے اندر اپنے انداز کے اندر بیان کیا کہ کہتے ہیں کہ جب یہ زمین بنی تو اس زمین کے بننے کے بعد مسلسل کئی سالوں تک اس زمین کے اوپر بارشیں ہوتی رہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ بارشیں تھمیں، اور تھمنے کے بعد پانی جو ہے وہ زمین کے اندر ٹھہر گیا، اور پھر جب سورج کی روشنی الٹرا وائلٹس اس پانی کے اوپر پڑی تو ٹھہرا ہوا پانی کائی کی صورت اختیار کر گیا، اور اس کائی سے کچھ جانداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، جس میں وہ سائنسدان کہتے ہیں کہ جو سمندر کے یا پانی کے جانور ہیں یا جاندار ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور مچھلی کا تذکرہ سب سے پہلے کیا جاتا ہے کہ مچھلی کو پیدا کیا۔ پھر کچھ اس میں سے ایسے تھے کہ جو پانی سے باہر نکلے، زمین پر پڑے رہے، چونکہ چلنے پھرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے تو رینگنا انہوں نے شروع کر دیا، تو پانی کے
جانداروں کے بعد زمین کے اوپر جو پہلے جاندار مارز وجود میں آئے، جو پیدا کیے گئے، وہ رینگنے والے تھے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ میں سائنٹیفک آپ کو انداز سے اس کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رینگنے والے پیدا ہوئے، پھر رینگنے والے اپنے ارتقاء کی منازل کو طے کرتے ہوئے چلنے پھرنے والے جانوروں کی صورت میں اختیار ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل انسان کے رہنے کے مطابق زمین کو بنا کر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ نساء کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہم رجالا کثیرا ونساء، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پانی ہے یہ افزائش نسل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا جو انتظام و انصرام چلا رکھا ہے، اس میں سب سے زیادہ اہمیت پانی کی ہے۔ اسی وجہ سے زمین کا 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے اور 30% حصہ خشکی پر مشتمل ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، پس ہم نے پیدا کیے۔ اب یہ پانی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ آیت میں کیا، اور پانی کے تذکرے کو بڑھاتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا فَأَنشَأْنَا، پس ہم نے پیدا کیے لَكُمْ تمہارے لیے بِهِ اس سے، یعنی پانی سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقدر ضرورت نازل کیا، جناتن باغات، من نخیل و اعناب جس میں کھجوریں اور انگور ہیں، یعنی اس میں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات ہیں، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، فواکہن میوے ہیں، کثیرتن بہت، و منہا اور اس سے، تاکلون تم کھاتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو آسمان سے نازل کرنے کے بعد مزید ارشاد فرمایا کہ اس پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجوروں اور انگوروں کے باغات کو پیدا کیا، اور یہ فرمایا کہ اس میں انسانوں کے لیے میوے ہیں جن سے وہ کھاتے ہیں۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیے گا کہ اور تحقیق ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان یا راستے بنائے، اور ہم اپنی پیدائش سے غافل نہیں ہیں۔ ہم نے آسمانوں سے پانی اتارے ایک اندازے کے ساتھ، پھر اس کو ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا، اور بے شک ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ بس ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں اور اس میں سے تم کھاتے ہو۔ اور پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ۔ وَشَجَرَةً اور ایک درخت، تخرجو نکلتا ہے، من طور سیناء طور سینا سے، تنبتو جو اگاتا ہے، بالدہنی تیل، وصبغن اور سالن، للآکلین کھانے والوں کے لیے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور سینا سے جو درخت نکلتا ہے یعنی زیتون کا درخت، اس کا تذکرہ کیا کہ جو تیل اور سالن اگاتا ہے کھانے والوں کے لیے۔ پھر مزید ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي انعامی لعبرا، اور انا بے شک لکم تمہارے لیے، فی الانعامی چوپایوں میں، یعنی 4 جو پاؤں والے جانور ہیں ان میں، لعبرا مقام عبرت ہے، غور کا مقام ہے۔ نسقیکم ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما اس میں سے، فی بطونہا جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے، لکم فیہا منافع کثیرۃ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے یعنی دودھ ہے وہ پلاتے ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فِيهَا ان میں، منافع فائدے ہیں، کثیرۃ بہت زیادہ، وَمِنْهَا اور ان کو، تَأْكُلُونَ تم کھاتے ہو، وَعَلَيْهَا اور ان پر، وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور تم ان پر، اور علی الفلک کی کشتی پر، تحملون سوار ہوتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں پہلے نمبر پر آسمانی بارش کے فوائد کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی بارش سے تمہارے لیے روزی اگائی،
عرب کے مزاج کے مطابق خاص طور پر جو کھجور ہے اور انگور کے باغات ہیں ان کا تذکرہ کیا، سرسبز باغات جو نہ صرف خوشنما اور خوش منظر ہیں بلکہ مفید اور فیض والے بھی ہوتے ہیں۔ ان باغات میں تمہارے لیے کھجور اور انگور کے علاوہ ہزاروں قسم کے پھل پیدا کیے جن کو تم محض تفریح اور شوقیہ طور پر بھی کھاتے ہو، اور ان میں سے بعض پھلوں کا ذخیرہ کر کے تمہاری مستقل غذا تیار ہوتی ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ آیت میں زیتون کا تذکرہ کیا، اس آیت میں زیتون کے درخت کا ذکر فرمایا۔ طور سینا وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی، اس کے ارد گرد اور پہاڑیاں بھی تھیں۔ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو ہرا اور درختوں والا ہو، ورنہ اسے جبل کہیں گے، طور نہیں کہیں گے۔ اسی طرح جو درخت زیتون کا ہے، اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ زیتون کے تیل کے فوائد کون کون سے ہیں۔ مثال کے طور پر زیتون کا تیل عام تیل کی طرح مختلف ضروریات میں کام آتا ہے، مثلا بدن کی مالش وغیرہ میں۔ زیتون کا تیل چراغ جلانے کے کام بھی آتا ہے۔ زیتون کا تیل کھانوں میں بطور سالن استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جانوروں اور چوپایوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، انسان سے یہ کہا گیا کہ وہ ان جانوروں اور چوپایوں سے حاصل ہونے والی نعمتوں کو دیکھے اور عبرت حاصل کرے، اور حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور رحمت کاملہ پر استدلال کر کے توحید و عبادت میں مشغول ہو۔ پھر فرمایا کہ تم دودھ دینے والے حلال جانوروں کا دودھ پیتے ہو اور گوشت کو اپنی غذا کے طور پر استعمال کرتے ہو۔ صرف دودھ اور گوشت ہی نہیں بلکہ تمہارے لیے بے شمار منافع اور فائدے ہیں۔ جانوروں کے جسم کے ایک ایک جز سے انسان کی معیشت کے بے شمار اقسام کے سامان تیار ہوتے ہیں۔ جانوروں کے بال، ہڈیاں، ان کی آنتیں، سبھی اجزاء انسانوں کے لیے کارآمد ہیں۔ اور آخر میں جانوروں کا ایک فائدہ بیان کیا گیا کہ تم ان پر سوار بھی ہوتے ہو اور ان سے بار برداری کا کام بھی لیتے ہو۔ جس طرح دریا میں چلنے والی کشتیاں ان کے فائدے کا سبب ہے، اسی طرح خشکی کی سواریاں یعنی جانور بھی تمہیں طرح طرح کے فائدے دیتے ہیں، اور ان ساری نعمتوں سے تم فیض یاب ہوتے ہو۔ تو کیا اب بھی وہ رب اس لائق نہیں ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو اور صرف اسی کی بندگی اور اطاعت کرو؟ اب ان ساری آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے کہ اور تحقیق ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، اور ہم اپنی پیدائش سے غافل نہیں ہیں، اور ہم نے آسمانوں سے پانی اتارا ایک اندازے سے، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ بس ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں جنہیں تم کھاتے ہو، اور ایک درخت زیتون جو طور سینا سے نکلتا ہے وہ تیل اور سالن اگاتا ہے اپنے کھانے والوں کے لیے، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں مقام عبرت ہے۔ ہم تمہیں ان سے دودھ پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت سارے فائدے ہیں، اور تم میں سے بعض ان پر سوار ہوتے ہو اور انہیں کھاتے ہو، اور کشتی پر بھی سوار کیے جاتے ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے انداز سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آج کے لیکچر میں ہم نے اپنی سورۃ المومنون بھی مکمل کر لی ہے۔ کچھ سوالات ہیں مختصر جو اسائنمنٹ کے انداز میں آپ اپنے پاس مکمل کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی پیدائش کی جو مثال بیان کی وہ تحریر کریں۔ سوال نمبر 2 ہے، سورۃ المنافقون میں جو نظام آپ رسانی بیان ہوا اسے تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 ہے کہ درج ذیل جز کا ترجمہ و تفسیر تحریر کریں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تنبتو بالدہن وصبغ للآکلین۔ اب اس کا ترجمہ اور تفسیر کیجئے گا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔